اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم۔ اخلاق دین کی اس اصل کا نام ہے کہ جس کے اوپر پورا دین انحصار کرتا ہے، اور انسان کی انسانیت جس چیز کے اوپر منحصر ہے اسے اخلاق کہتے ہیں۔ میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ تمام انبیاء اخلاق الہی کو پہنچانے کے لیے، اس سے تمام انسانوں کو آراستہ کرنے کے لیے اور انسانوں کو انسانیت کے زیورات سے آراستہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی خلقی اور اخلاقی نیکیوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے۔ آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہوں، میری بعثت ہوئی ہے، میں رسالت کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، میں الہی پیغام لے کر کے آیا ہوں، اور میرا مقصد جو ہے وہ اخلاق کی بلندیوں کو مکمل کرنا ہے۔ اخلاق کی جو اونچی اونچی صفتیں ہیں ان کی تکمیل کا کام میرے ذمے کیا گیا ہے۔ جناب آدم کے یہاں جو اخلاق تھا، جناب نوح کے یہاں جو اخلاق تھا، جناب ابراہیم کے یہاں جو اخلاق تھا، جناب موسیٰ کے یہاں جو اخلاق تھا، جناب عیسیٰ کے یہاں جو اخلاق تھا، وہ سارے اخلاق جو ہے پائے تکمیل پر پہنچانے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اخلاق کی کیفیت ایسی ہے کہ جس کے اندر معصومین علیہم السلام نے اسے آراستہ کرنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان احسن الحسن خلق الحسن، بہترین خوبی پاکیزہ اخلاق ہے۔ انسان کے اندر پائی جانے والی بہترین خوبی اس کا نیک اور پاکیزہ اخلاق ہے۔ جس قدر اس کا اخلاق بلند و بالا ہوتا جائے گا، اسی قدر اس کی شرافت بڑھتی جائے گی، اس کی انسانیت کو چار چاند لگتے جائیں گے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اور سول خلق کے بارے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ سوء خلق اس طرح سے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے جس طرح سے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایمان کی تباہی بد اخلاقی میں ہے۔ مومن اپنے پسندیدہ اخلاق کے ذریعے ایمان کے اعلیٰ مدارج تک پہنچتا ہے، اور یہی مومن بد اعمالیوں کی وجہ سے، بد خلقی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا ایمان خراب ہوتا جاتا ہے، اور اتنا خراب ہوتا جاتا ہے
کہ اگر شہد میں سرکہ ملا دیا جائے تو شہد اتنا انتہائی بدبودار ہو جاتی ہے، تو کسی مومن کے یہاں اگر بد اخلاقی پائی جاتی ہے تو اس کا ایمان بھی بدبودار ہو جاتا ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ خدا نہ کرے ہمارے یہاں پیدا ہو۔ میں نے اس سے پہلے کی گفتگو میں یہ بات عرض کی تھی کہ انسان اپنے آپ کو اخلاق کی اعلیٰ منزل تک پہنچانے کے لیے 3 مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ تخلیے کا ہے کہ اپنے اندر پائی جانے والی جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں کو دور کیا جائے۔ کل میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی برتن میں اگر کوئی کثیف اور کوئی گندی چیز یا کوئی نجس چیز رکھی ہوئی ہو تو پہلے اسے پاک کرنا ضروری ہے، اس کے اندر اچھی چیز ڈال کر کے اس اچھی چیز کو بھی خراب نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس چیز کو نکال دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تخلیہ، اور پھر اس چیز کو پاک کیا جائے، یعنی اس برتن کو، اس ظرف کو پاک کیا جائے، اس کو بولتے ہیں تجلیہ۔ اور پھر اس برتن میں اچھی چیز ڈالی جائے، اس کو بولتے ہیں تجلیہ۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اب اس سے جو کچھ بھی آپ فائدہ اٹھانا چاہیں گے، اس برتن میں دودھ ڈالیے، شہد ڈالیے، شربت ڈالیے، کوئی اور اچھی چیز ڈالیے، ہر آدمی اس سے فیض حاصل کرے گا، ہر آدمی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ یہی انسان کے وجود کی کیفیت ہے۔ اخلاق الہی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کے لیے پہلے گزشتہ مرحلوں سے انسان کو گزرنا پڑے گا، اپنے آپ کو کثافتوں سے پاک کرنا پڑے گا، پھر اپنے باطن کو نورانی بنانا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اس باطن کو آراستہ کرنا پڑے گا، اس میں اخلاق الہی کے زیورات اسے پہنانے پڑیں گے، اور پھر اسے آراستہ کرنا پڑے گا، اور پھر انسان کے وجود میں چاہے وہ کتنا ہی کالا ہو، سیاہ فام ہو، بدصورت ہو، بد شکل ہو، ہمیشہ پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔ جناب لقمان کے سلسلے میں یہ روایات میں موجود ہے کہ آپ کوئی بہت خوبصورت آدمی نہیں تھے، بہت ہی بدصورت آدمی تھے، سیاہ فام تھے، چہرے کے اوپر دھبے اور داغ بھی تھے، لیکن آپ کو لوگ پسند کرتے تھے۔ آپ نے 400 انبیاء کی ہم نشینی اختیار کی، اور آپ کو آپ کے اخلاق کی بنیاد کے اوپر ہی پسند کیا جاتا تھا۔ جناب لقمان اپنی زندگی کے متعدد ادوار میں کبھی آزاد رہے، کبھی غلام رہے۔ ایک آقا کے غلام بن کے رہے، اور وہ آقا جناب لقمان کو بہت پسند کرتا تھا، بہت چاہتا تھا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب وہ کوئی نیا میوہ اس کے سامنے آتا تھا، فصلی پھل اس کے سامنے آتا تھا، تو وہ پہلے جناب لقمان کو کھلاتا تھا۔ ایک سال خربوزہ آیا، نئی فصل تھی، خربوزہ لا کے رکھا گیا، آقا نے خود اپنے ہاتھ سے خربوزہ کاٹ کے اس کی کاش کر کے جناب لقمان کو کھلائی۔ اب آپ سوچئے کہ ایک انسان جو معمولی شکل و صورت کا ہو، اس کا اخلاق کتنا عالی ہوگا کہ اس کا آقا خود اپنے ہاتھ سے پھل کاٹ کے اس کو کھلائے، غلام کو۔ ہمارے ہاں آقا اور غلام کا تصور کیا ہے، نوکر اور مالک کا تصور کیا ہے؟ یہ اخلاق کریمانہ تھا جناب لقمان کا کہ آقا کی نگاہ میں انہیں اس قدر عالی درجہ حاصل تھا۔ تو یہ عالی درجہ کیسے حاصل تھا؟ جب ایک کاش، آخری کاش رہ گئی، تو اس نے یہ کہا
کہ یعنی حکم دیا تھا کہ تم کھاؤ تم کھاؤ تم کھاؤ۔ جناب لقمان نے اپنے آقا کے کہنے کے اوپر کھایا۔ آخری قاش جو ہے آقا نے خود کھائی، پہلا ہی لقمہ منہ میں رکھا تھا کہ فوراً اگل دیا، کہا اس قدر کڑوا ہے یہ۔ وہ خربوزہ جو تھا وہ بہت کڑوا تھا، تم نے کیسے کھا لیا اتنا؟ اور تمہارے چہرے کے اوپر ذرا سا بھی ملال نہیں آیا، کڑوا خربوزہ تعریف کر کر کے کھاتے رہے۔ تو جناب لقمان نے یہ کہا، آقا سے ہمیشہ اچھی چیزیں ملتی رہتی ہیں، اگر ایک مرتبہ کوئی کڑوی چیز مل گئی تو آیا سزاوار ہے کہ آقا کے دل کو پرملال کرنے کے لیے ہم منہ بنائیں؟ کتنی پاکیزہ تعلیم ہے جناب لقمان کی۔ ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہمارا آقا یعنی پروردگار عالم ہمیں نعمتیں دیتا ہے، ایک کے بعد ایک صبح سے شام تک نعمتیں دیتا جاتا ہے، زندگی میں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے۔ کبھی ذرا سا کوئی چھوٹی سی مصیبت آ جاتی ہے تو اعتراض کی زبان کھل جاتی ہے اور ہم اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اسی چیز کو جناب لقمان نے واضح کر کے بتایا۔ یہ ہے کیفیت ایک انسان کی کہ جو اخلاق الہی سے آراستہ ہو۔ اخلاق الہی سے آراستہ ہونے کے لیے جس طرح سے اپنے آپ کو برائیوں سے پاکیزہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے ہم ان برائیوں کو شمار بھی کریں کہ کون کون سی برائیاں ہیں کہ جو ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں، اور ہم ان برائیوں کو اپنے وجود سے دور کریں۔ کل کی گفتگو میں ہم نے، یا اس سے پہلے کی گفتگو میں ہم نے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ شکم پوری جو ہے وہ انسان کو کاہل اور سست بناتی ہے اور قرب پروردگار سے دور کر دیتی ہے۔ آج کی گفتگو کلام سے متعلق ہے۔ زبان انسان کی بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن یہی زبان، اس زبان کو اگر صحیح اور حکمت آمیز طریقے سے استعمال کیا جائے تو انسان پوری دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے، اور اگر یہی بد زبانی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے تو انسان کی گردنیں اڑ جاتی ہیں، انسانوں کی گردنیں اڑ جاتی ہیں۔ لاکھوں انسان، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہاری گردنیں کس بات کے اوپر اڑیں یا تمہیں کس بات پہ قتل کیا جائے، تو وہ اکثر ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ زبان ہی کی وجہ سے ہم اس نوبت کو پہنچے۔ عزیزو، روایات میں یہ ملتا ہے، حدیث ہے کہ غالباً چھٹے امام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر روز زبان اپنے جسم کے تمام جسم کے اعضاء اور جوارح سے پوچھتی ہے، اعضاء و جوارح جب زبان سے پوچھتے ہیں، اعضاء و جوارح سے زبان بات کرتی ہے، زبان پوچھتی ہے کہ تم لوگ کیسے ہو، آنکھوں سے پوچھتی ہے، ہاتھ سے پوچھتی ہے، بدن سے پوچھتی ہے، قدموں سے پوچھتی ہے۔ تو یہ تمام اعضاء و جوارح یہی کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں خیریت سے رہنے دو تو ہم خیریت سے ہیں۔ بہت ہی باریک نکتہ ہے اس حدیث میں، اگر تم ہمیں خیریت سے رہنے دو۔ وہ آپ نے سنا ہوگا غالباً رحیم کے، عبد الرحیم خان خانان، جو ہمارے اکبری دور کے ہندوستانی زبان کے بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، انہوں نے گویا احادیث کی روشنی میں بھی، اس لیے کہ وہ عالم تھے، لہذا احادیث کی روشنی میں بھی اشعار کہے ہیں۔
آپ فرماتے ہیں معاصر رحیمی ان کی بہت ہی فارسی کی بڑی عظیم کتاب ہے، مجموعہ ہے ان کے کلام کا، اور ہندی زبان میں بھی، یعنی گویا ہندوستانی زبان میں بھی انہوں نے ان کا کلام ہے، ایسی بانی بولیے من کا آپا کھوئے، اورن کو شیتل کرے آپہو شیتل ہوئے۔ یہ اس زمانے کی ہماری وہ زبان تھی کہ جسے ریختہ کہتے تھے، جسے اردو کہتے تھے، جو اب ہندی بولی جاتی ہے۔ تو اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، زبان اگر کھولیے تو اس طرح سے میٹھی زبان کھولیے کہ دوسروں کا دل اپنے ہاتھ میں لے لیجیے، دوسروں کے دل کو ٹھنڈا کیجیے اور اپنے آپ کو بھی خوشگوار بنائیے۔ زبان کا کام کتنا عظیم ہے، لیکن یہی زبان 32 دانتوں کے درمیان رکھی گئی ہے، کس قدر سخت پہرے میں ہے۔ 32 پہرے دار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ زبان اگر ڈس لیتی ہے تو جسے ڈستی ہے وہ پانی تک نہیں مانگتا۔ انسان اپنے آپ کو اگر آراستہ کرنا چاہتا ہے تو زبان کے معائب اور ان کی برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کرے۔ آج جو گفتگو ہے وہ اسی زبان کے اوپر ہے۔ زبان کے بہت سے معائب ہیں اور بہت سی برائیاں ہیں کہ جنہیں ہم اگر گنانا چاہیں تو بڑی طولانی فہرست ہو جائے گی۔ آج چند حدیثیں آپ کی خدمت میں زبان کے سلسلے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ زبان بولنے کے لیے ہے، لیکن بولنے کے لیے پہلے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پہلے سوچ لو پھر بولو۔ المرء مخبوء تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب بولتا ہے تو اس کی شخصیت واضح ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ بولتا ہے لوگوں کی نظر میں اس کی کیٹیگری بن جاتی ہے کہ یہ کس پائے کا انسان ہے، کس حیثیت کا انسان ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبان ان کے قلب کے پیچھے رہتی ہے، ابھی حدیث کی روشنی میں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبان ان کے قلب کے آگے رہتی ہے، ان کے دل کے آگے رہتی ہے۔ پہلے وہ بولتے ہیں پھر سوچتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ جو سوچ کے بولتے ہیں وہ محبوب زمانہ ہو جاتے ہیں، اور جو بول کے پھر سوچتے ہیں وہ منفور زمانہ ہوتے ہیں، یعنی لوگ انہیں نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ غلط بولتے ہیں۔ زبان بولنے کے لیے ہے، لیکن چپ رہنے کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ خاموشی بہت سے بکھیڑوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، بیٹے اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا بولنا چاندی ہے تو یہ یاد رکھو کہ تمہارا چپ رہنا سونے کے برابر ہے۔ غور کیجئے گا اس نقطے کے اوپر۔ اسی طرح سے یہ حکمت آمیز بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی آپ فرماتے ہیں، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں اور محفوظ کرنے میں اور حفظ کرنے میں آسانی ہو۔ من صمت نجا، جو
جو خاموش رہتا ہے وہ نجات حاصل کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ بہت ہی محترم بالشان اور بہت ہی اچھی حدیث ہے، جسے ہمیں، اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں ہے، جسے ہمیں محفوظ کرنا چاہیے اپنے ذہن میں۔ آپ فرماتے ہیں النوم راحۃ للجسد، نیند جسم انسانی کے لیے راحت اور سکون کا سامان فراہم کرتی ہے۔ والنطق راحۃ للروح، اور گفتگو یا کلام روح کی راحت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ کہ آدمی بولتا ہے تو اسے پھر سکون مل جاتا ہے کہ ہم نے کچھ کہا، ہم نے کچھ بیان کیا، اور جو بیان کیا اگر وہ اچھا بیان کرتا ہے تو اسے سیٹسفیکشن ہوتا ہے کہ ہم نے بات اچھی کہی ہے اور مکمل کہی ہے۔ والسکوت راحۃ للعقل، اور خاموشی عقل کی راحت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ یعنی سب سے بالا تر چیز جو ہے وہ انسان کی خاموشی ہے، انسان کا سکوت ہے، اور انسان کا چپ رہنا ہے۔ انسان جس قدر اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اور زبان کا کنٹرول جو ہے وہ عقل کے ذریعے ہی ممکن ہے، کسی اور چیز کے ذریعے ممکن نہیں۔ انسان اپنے دیگر تمام جذبات کے ذریعے زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تنہا ایک پہرے دار ہے جو عقل ہے، اور یہی عقل زبان کو اپنے کنٹرول میں کر سکتی ہے، وگرنہ اور کوئی چیز زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ایک چیز اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زبان، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کہ انسان کو اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچاتی ہے، اور اسی طرح سے خاموشی بھی انسان کو اعلیٰ درجے پر پہنچاتی ہے۔ ہمارے بعض عرفاء اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز کے اوقات کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر اپنے منہ میں رکھا کرتے تھے، جس کے ذریعے وہ اپنی زبان کو روکے رکھتے تھے۔ ظاہر کنکر اور پتھر اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے منہ میں ہوں تو زبان حرکت میں نہیں آ سکتی۔ کوشش یہ کرتے تھے کہ اپنے آپ کو زیادہ بولنے سے روکیں، فضول بولنے سے روکیں۔ ہمارے یہاں یہ بہت عجیب عادت ہو گئی ہے کہ ہم یا تو فضول باتیں بہت کرتے ہیں، اور یا اگر بولتے ہیں تو سامنے والے کا خیال نہیں کرتے، اور یہ چیز ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے اور سامنے والے کے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ زبان کا کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شہوت کلام اگر یہ خواہش گفتگو کی زیادہ ہو جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سے برے الفاظ نہ ادا ہوں، انسان سے بے عقلی کے جملے نہ ادا ہوں، انسان سے لایعنی باتیں زبان کے اوپر انسان کے نہ آئیں، یا گالیاں یا طعنہ یا فحش اور ناسزا الفاظ ہو ہی نہیں سکتا کہ زبان کے اوپر نہ آئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہوت کلام جو ہے، وہ خواہش کلام جو ہے، وہ انسان کو آمادہ کرتی ہے، اور جب آمادہ کرتی ہے اور یہ زبان قینچی کی طرح چلنے لگتی ہے تو پھر اسے قابو میں کرنا جو ہے وہ صرف عقل کا کام ہے اور کسی چیز کا کام نہیں۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ چیز، وہ نعمت جو بولنے کے لیے ہمیں عطا کی گئی ہے،
اسے خاموش رکھ کر کے بھی اس سے فائدہ اٹھایا جائے. خاموش رکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا یہ اہل عرفان کا اور اہل عقل کا کام ہے. پیغمبر کی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، من سمت نجا. ایک حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی. پیغمبر کی ایک دوسری حدیث بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ الصمت حکمت وقلیل فاعلہ. خاموشی حکمت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو کم سے کم بولنے کے لیے آمادہ رکھتا ہے اور کم سے کم باتیں کرتا ہے. بہت سے طوفان گزر جاتے ہیں سر سے انسان اگر خاموشی اختیار کر لے، اور نہیں تو انسان طوفانوں میں گھر جاتا ہے اگر اپنی زبان کو کنٹرول نہ کرے. تو پیغمبر فرماتے ہیں الصمت حکمہ، خاموشی حکمت ہے. وقلیل فاعلہ، لیکن اس خاموشی کو عمل میں لانے والے افراد بہت کم ہیں. یعنی چپ رہنے والے افراد بہت کم ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام ایک عجیب حدیث ارشاد فرماتے ہیں، ان شیعتنا الخرس. بلا شبہ ہمارے شیعہ، یہاں تو لفظ خرس ہے یعنی گونگا ہونا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیعہ وہ ہے کہ جو گونگا ہو. مطلب یہ ہے کہ شیعہ، ہمارے شیعوں میں سے وہ افراد شیعہ ہیں ہمارے کہ جو بہت کم بولتے ہیں، بہت کم بولتے ہیں، اور اگر بولتے ہیں تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں. اگر بولتے ہیں تو سونا اگلتے ہیں. اگر بولتے ہیں تو حکمت بولتے ہیں. اگر بولتے ہیں تو عقل بولتے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتے. فرماتے ہیں ان شیعتنا الخرس، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو بالکل گونگوں کی مانند ہیں، بہت کم گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے چپ رہنے کا ہنر سیکھ لیا ہے. انہوں نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے. اور وہ لوگ جو اپنی زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھتے ہیں وہ پھر کسی کو بھی اذیت نہیں پہنچاتے، کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کے اوپر بھی اپنی زبان کے ذریعے ظلم نہیں کرتے، کسی کو بھی گالیاں نہیں دیتے، کسی کی بھی غیبت نہیں کرتے، کسی کو بھی تہمت نہیں لگاتے. انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ گفتگو میں ان موضوعات کی طرف بھی اشارہ کریں گے کہ جنہیں میں نے فہرست کے طور کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کیا. خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کی قدر و قیمت کو سمجھیں. بولنا حکمت کے ساتھ ہی ضروری ہے. بے حکمتی کے ساتھ بولنا ہماری بے وقوفی کی طرف اشارہ کرتا ہے. امید ہے کہ یہ گفتگو پسند آئے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.